السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم پڑھیں گے میم ساکن کے قاعدے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا کہ میم ساکن کے بعد اگر با آئے یا میم آئے تو وہاں پر غنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پہ غنہ نہیں کریں گے میم ساکن پر۔ یہ پہلی مثال آپ دیکھیے، انعمت، یہ سورہ فاتحہ میں آتا ہے انعمت علیہم، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میم پہ غنہ نہیں کریں گے کیونکہ اس کے بعد تا آ رہا ہے، با یا میم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ہے ہم فیہا، یہاں پہ ہم غنہ نہیں کریں گے ہم پہ، کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد فا آ رہا ہے۔ پھر ہے لکم دینکم، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی ہم غنہ نہیں کریں گے کیونکہ اس کے بعد دال آ رہا ہے، یہاں پہ ہم غنہ نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ میم ساکن کے بعد ان تینوں مثالوں میں، اس طرح قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر ہے، میم ساکن کے بعد با اور میم نہیں آ رہا، کوئی اور حرف آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم اظہار کریں گے، یعنی لفظ کو جلدی سے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر میم ساکن کے بعد با ہو تو کیا کریں گے؟ اگر میم ساکن کے بعد با ہوگا تو ہم غنہ کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ میم ساکن کے بعد با اور میم آئے گا تو غنہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو میم ساکن کے بعد با آئے تو میم ساکن کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، کس طرح؟ جیسے ان ربہم بہم، ٹھیک ہے، ہم پہ ہم نے غنہ کیا، کیوں؟ اس کے بعد با آ رہا ہے اس لیے، ان ربہم بہم۔ پھر آگے ہے ترمیہم بحجارۃ، ٹھیک ہے، ترمیہم پہ ہم نے ہم پہ غنہ کیا کیونکہ اس کے بعد با آ رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر میم ساکن کے بعد میم آئے تو کس طرح پڑھیں گے؟ تب بھی غنہ کریں گے۔ اس کی مثال یہ ہے لہم ما یشاؤون، ٹھیک ہے، لہم پہ ہم نے غنہ کیا، کیوں؟ کیونکہ میم کے بعد میم آ رہا ہے۔ اچھا، اب میم پہ جزم ہے اور آگے میم پہ تشدید ہے تو ہم نے ہا پیش کو دوسرے میم سے ملایا، مشدد میم سے، ٹھیک ہے، بیچ والے میم کو ہم نے سائلنٹ کر دیا بیچ میں۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ ادغام کہلاتا ہے، ہم نے پچھلی تقریر میں پڑھا تھا لہم ما یشاؤون، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ہے الیکم مرسلون، یہاں پہ میم پہ جزم ہے اور اگلے میم پر تشدید ہے تو ہم نے کاف پیش کو میم مشدد سے ملایا، میم مجزوم سے نہیں ملایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ ادغام کہلاتا ہے۔ تو آسان الفاظ میں یہ بات یاد رکھیے کہ میم ساکن کے بعد اگر میم آئے تو وہاں پر ادغام ہوگا، اور میم ساکن کے بعد اگر با آئے تو وہاں پر اخفا ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی غنہ کریں گے ہم۔ اچھا جی، اور اگر میم یا با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے میم ساکن کے بعد، میم ساکن ہو اور اس کے بعد با یا میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پہ غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ آسان سی بات ہے، اسے اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ قرآن پاک میں جہاں پر یہ قاعدہ آئے اسے سوچ سمجھ کے پڑھیے گا کہ یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے، یہاں پہ میم ساکن ہے، اس کے بعد کیا آ رہا ہے اور میں نے کیا پڑھا، ٹھیک ہے۔ اس کی اچھی طرح سے پریکٹس کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔